السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ، جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، تذکرہ ہندی کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ شعراء اردو کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے تذکرہ شعراء اردو میر حسن کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ سراپا سخن کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے تذکرہ سراپا سخن میر محسن علی محسن کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے گلشن ہند مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہے، دیوان زادہ کس شاعر کی تخلیق کردہ ہے؟ جواب ہے دیوان زادہ شاہ حاتم کی تخلیق کردہ ہے۔ دیوان زادہ جو ہے شاہ حاتم کے دیوان کا نام ہے، جو انہوں نے خود مرتب کیا تھا اپنا دیوان، اور اس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ اگلا سوال ہے، مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کس مصنف کی کتاب ہے؟ جواب ہے مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ عبدالحلیم شرر کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ بیتی نما مثنوی حزن اختر کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب ہے آپ بیتی نما مثنوی حزن اختر واجد علی اختر کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، ہیلبری کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے ہیلبری کالج کا قیام 1805 میں عمل میں آیا۔ اگلا سوال ہے، گارساں دتاسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے گارساں دتاسی کا تعلق ملک فرانس سے تھا۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ یورپین شعراء اردو کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے تذکرہ یورپین شعراء اردو محمد سردار علی کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کی پہلی اشاعت کب ہوئی؟ جواب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کی پہلی اشاعت 1971 میں ہوئی۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ یہ سلیم اختر کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، مفتاح الفضلہ کب لکھی گئی؟ جواب ہے مفتاح الفضلہ 873 ہجری میں لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے، دستور العیان کس دور کی تصنیف ہے؟ جواب ہے دستور العیان 990 ہجری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، شاہ میراں جی شمس العشاق کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے شاہ میراں جی شمس العشاق کی وفات 902 ہجری میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، ابراہیم نامہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے ابراہیم نامہ عبد البیجاپوری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، ابتدا میں ہندی کس خط میں لکھی جاتی تھی؟ جواب ہے ابتدا میں ہندی خط نسخ میں لکھی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، نستعلیق حروف کا ٹائپ ویلکنز نے کب ایجاد کیا؟ جواب ہے نستعلیق حروف کا ٹائپ ویلکنز نے 1678 عیسوی میں ایجاد کیا۔ اگلا سوال ہے، زبان کے لیے ریختہ پہلی مرتبہ کس عہد میں مستعمل ہوا؟ جواب ہے زبان کے لیے ریختہ پہلی مرتبہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں مستعمل ہوا۔ اگلا سوال ہے، امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن خسرو تھا۔ اگلا سوال ہے، امیر خسرو نے
کب وفات پائی؟ جواب ہے امیر خسرو نے 1325 عیسوی میں وفات پائی۔ اگلا سوال ہے حافظ محمود شیرانی کے بقول امیر خسرو نے کتنی کتابیں لکھیں؟ جواب ہے حافظ محمود شیرانی کے بقول امیر خسرو نے 99 کتابیں لکھیں۔ اگلا سوال ہے تاریخ ادب اردو کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے تاریخ ادب اردو یہ جمیل جالبی کی تصنیف ہے اور یہ تاریخ کی سب سے ضخیم تصنیف ہے جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے کس بادشاہ نے سب سے پہلے ملکی زبان کے لیے اردو معلیٰ کا نام تجویز کیا؟ جواب ہے بادشاہ یعنی مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ملکی زبان کے لیے یعنی جو ہمارے ملک کی زبان ہے اس کے لیے اردو معلیٰ کا نام تجویز کیا۔ اگلا سوال ہے نوادر الالفاظ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے نوادر الالفاظ خان ارزو کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے علاء الدین علائی کس شاعر کے نامور شاگرد تھے؟ جواب ہے علاء الدین خان علائی مشہور شاعر مرزا غالب کے نامور شاگرد تھے۔ اگلا سوال ہے دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی سحر البیان کس نے لکھی؟ جواب ہے مثنوی سحر البیان میر حسن نے لکھی۔ اگلا سوال ہے مثنوی گلزار نسیم کس نے لکھی؟ جواب ہے مثنوی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم نے لکھی جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال ہے مثنوی کتب مشتری کس نے لکھی؟ جواب ہے مثنوی کتب مشتری ملا وجہی نے لکھی۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس نے لکھی؟ جواب ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی نے لکھی۔ اگلا سوال ہے مثنوی امن نامہ کس نے لکھی؟ جواب ہے مثنوی امن نامہ جانثار اختر نے لکھی۔ اگلا سوال ہے بیان کرنا کس شعری صنف کا جز ہے؟ جواب ہے بیان کرنا مرثیہ کا جز ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی مناجات بیوہ کس نے لکھی؟ جواب ہے مناجات بیوہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ اگلا سوال ہے ناول ایسی بلندی ایسی پستی کس نے لکھا؟ جواب ہے ناول ایسی بلندی ایسی پستی عزیز احمد نے لکھا۔ اگلا سوال ہے چراغ تلے خاکم بدہن زرگزشت کس کی تصانیف ہے؟ جواب ہے چراغ تلے خاکم بدہن اور زرگزشت یہ مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال ہے مظہر علی خان کا ادبی نام کیا تھا؟ جواب ہے مظہر علی خان کا ادبی نام مرزا علی لطف تھا۔ اگلا سوال ہے اپنی شاعری میں سر سید کا مذاق کس شاعر نے اڑایا؟ جواب ہے اپنی شاعری میں سر سید کا مذاق مشہور طنز و مزاح کے شاعر اکبر الہ آبادی نے اڑایا۔ اگلا سوال ہے اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے علامہ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا۔ اگلا سوال ہے تلخیاں اور پرچھائیاں کس کے شعری مجموعے ہیں؟ جواب ہے تلخیاں اور پرچھائیاں یہ شعری مجموعے ساحر لدھیانوی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے ملا وجہی کس کے درباری شاعر تھے؟ جواب ہے ملا وجہی عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے خطبات اقبال کہاں پیش کیے گئے؟ جواب ہے خطبات اقبال مدراس میں پیش کیے گئے۔ اگلا سوال ہے
اردو تنقید کی بائبل کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو تنقید کی بائبل مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار 1893 میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے مثنویات شوق کس کی مدون ہے؟ یعنی مثنویات شوق کی تدوین کس نے کی؟ جواب ہے مثنویات شوق رشید حسن خان نے تدوین کی۔ اگلا سوال ہے اردو کا اولین لغت نگار کون ہے؟ جواب ہے اردو کے اولین لغت نگار عبدالواسع ہانسوی اور ٹینیسن ہے۔ اگلا سوال ہے اردو زبان کے ماخذ میں دراوڑی کس نے قرار دیا؟ یعنی اردو زبان کا ماخذ دراوڑی کو کس نے قرار دیا؟ جواب ہے اردو زبان کا ماخذ دراوڑی سہیل بخاری نے قرار دیا۔ اگلا سوال ہے غبار خاطر کو حواشی کے ساتھ کس نے شائع کی؟ جواب ہے غبار خاطر کو حواشی کے ساتھ مالک رام نے شائع کیا۔ غبار خاطر جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں کہ کل 24 خط ہیں، اور یہ تمام کے تمام خطوط وہ جب قلعہ احمد نگر میں نظر بند تھے اس دوران انہوں نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ اگلا سوال ہے غالب کی منظوم لغت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے غالب کی منظوم لغت کا نام قادر نامہ ہے۔ اگلا سوال ہے بحر الفصاحت صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ جواب ہے بحر الفصاحت صنف کے اعتبار سے علم القواعد ہے، یعنی قواعد پر مشتمل تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے اصطلاح نئی تنقید کس نقاد نے وضع کی؟ جواب ہے اصطلاح نئی تنقید جمیل جالبی نے وضع کی۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب کی یہ سیریز پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے ہمارے گروپ سے جڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔